الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے گزشتہ 2 روز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ٹاپک جو ہے اس کے حوالے سے ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور یہ اتنا اہم ٹاپک ہے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا، اور آگے مزید جو آپ ہم پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب معاشرے میں، خاص کر مسلمان معاشرے میں، یہ کام ہر شخص بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ حکومت بھی اس سے غفلت برتتی ہے، ادارے بھی، تو پھر اس ملک کا بالکل وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں آج ہمارا حال ہے، کہ اس ملک میں نیکی کرنا مشکل، برائی آسان، فحاشی، عریانی، ظلم، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوبن پر ہے۔ کیوں؟ 75 سال سے جب سے یہ ملک بنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کو قرآن و سنت اتنی تاکید کرتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات آگے آ رہے ہیں۔ بڑے غور سے دیکھیے، کہیں ہم بھی اس میں شامل تو نہیں ہیں جو لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ لہٰذا اب کل آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت سورہ آل عمران کی آیت 104 اور 110 میں ہم نے پوری طرح سمجھ لیا۔ آج یہ ہے کہ اس کا کرنے کی شرائط کیا ہے، کون لوگ اس کو مؤثر اور کامیاب طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کون سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ بالکل تن من دھن لگا کے یہ کام کرے، جس طرح قرآن اور سنت مطالبہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جو خود صاحب ایمان ہو، برائیوں سے روکتا ہو، خود عمل کرتا ہو سب سے پہلے۔ اچھا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان، مضبوط ایمان، بے شک یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ ایسا ایمان جو سورہ لکھ لیں اور اس کو ہمیشہ یہ آیتیں یاد کر لیں۔ سورہ انفال کی آیت 2 تا 4 اور سورہ حجرات کی آیت 15 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور اس کو لکھ لیں۔ اگر یہ ایسا ایمان ہمارا نہیں ہے تو ہم اس مضبوط ایمان کے بغیر یہ دین کے کام نہیں کر سکتے۔ اچھا چلیں، آپ یہاں ایک اور بات، یہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا، سب سے پہلی شرط مضبوط ایمان۔ تو یہ مضبوط ایمان کو حاصل کرنے کا قرآن و سنت نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ جب اللہ پہ پکا بھروسہ کر لیں گے تو مضبوط ہو۔ ایسی بات مت کریں، مجھے قرآن سے جواب دیں۔ سب تلاوت آیات کریں۔ بالکل، یہ ہے سوال جواب۔ تلاوت آیات سے ایمان پکا ہوتا ہے۔ کون سی تلاوت آیات؟ پڑھ کے سمجھ کے جب اس پر عمل کریں گے، جب پڑھ کے سمجھیں گے تو ایمان بڑھے گا تھیوریٹیکلی، اور جب عمل کریں گے تو عملاً آپ کا ایمان بڑھے گا۔ تلاوت آیات، خود قرآن کہتا ہے 4 جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرائض منصبی کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ کی 129، سورہ بقرہ ہی کی 151، سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی 1 اور 2، چاروں جگہ سب سے پہلے تلاوت آیات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کرتے ہیں، تلاوت آیات کرتے ہیں، نمبر 2 تزکیہ کرتے ہیں، نمبر 3 احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، نمبر 4 حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ تو تلاوت آیات واحد ذریعہ ہے جو اللہ
کے رسول نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ تلاوت آیات کو پڑھ کے سمجھ کے ان پر مطابق عمل کرنے سے۔ اب یہ وہ ایمان ہے جو آپ جس سے کے ذریعے ٹھیک طریقے سے وہ کر سکتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں، کئی دفعہ بیان کیا ہے اس لیے میں صرف ترجمے پہ اکتفا۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے زندگی کے ہر کام کا حساب دینا ہے، وہ اللہ تمہاری نیتوں، تمہارے دلوں کے راز سے واقف ہے، تو ڈر جاتے ہیں۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تو سب سے زیادہ، اللہ مومن کا سب سے پہلا کام یہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کب بڑھے گا؟ جب ان آیات کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرنے کا پورا ڈٹرمنیشن کرے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوتا، وہ کس پہ؟ مسبب عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور یہ کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ اب ہمارے پاس اندر یہ صفات نہیں ہے تو ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، قرآن خود بتا رہا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں، وہ مغفرت، اور مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے، وہ رزق کریم، اور جنت کا بہترین رزق ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے یاد نہیں ہے تو پھر ہم مومن کس بات کے ہیں؟ مومن کی تو صفات یہاں بیان ہوئی۔ یہ پہلی سر یہ آیت کون سی تھی انفال کی؟ سورہ انفال کی 2 تا 4۔ جزاک۔ اچھا، ایک اور آیت بڑی کمال کی۔ اچھا، یہاں حقیقی مومن کون ہے اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، کس میں؟ انفال کی 2 تا 4 میں۔ اب سنیں، پھر رب العالمین کی کتاب کا کمال ہے، اتنی بات کوزے میں دریا بند، کوئی دنیا میں کوئی انسان ایسی کتاب لکھ نہیں سکتا۔ خود قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اب سنیں بڑے غور سے، سورہ حجرات، انما المؤمنون الذین، بالکل اسی طرح شروع ہوتی ہے جس طرح وہ اوپر انما المؤمنون الذین۔ تو یہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ ایمان کیسا؟ کہ جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحیح حدیث میں، وہ برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر مومن کا طریقہ کیا، مومن کا کیا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سے سمعنا وأطعنا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کمال کی بات کی ہے آپ نے، سمعنا وأطعنا۔ اگر واقعی آپ کا شک کا ذرا برابر نہیں ہے، پھر آپ کا طرز عمل سمعنا، ہم نے سنا، وأطعنا، ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے مومن کا کام، یہ مومن کے کرنے کا کام ہے۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا، سر حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ اچھا، ایک تو تھا نا سمعنا وأطعنا، آگے خود اس آیت میں بتا دیا کہ وہ کون ہیں لوگ؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ان احکامات جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے قرآن و حدیث، اس کا تقاضا ہے کہ کیا؟ وہ جاہدوا، جہاد کیا، اٹ موسٹ ایفرٹ کی، زبردست کوشش کی، کس کے ساتھ؟ جان اور مال کے ساتھ۔
اولئک هم الصادقون، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آپ ان آیات کو یاد کر لیں، جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے مطالبات، سچے اور پکا ایمان کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے کہ پہلی شرط ایمان ہے۔ کون سا ایمان؟ جلدی بتائیے۔ وہ ایمان جو ابھی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ آل عمران، سورہ انفال کی 2 تا 4 اور سورہ حجرات کی 15، وہ پکا سچا ایمان کی تعریف ہے۔ جس کا وہ ایمان ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کون سا؟ امر بالمعروف اور نہی عن، پہلی شرط ہے ایمان۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ان 2 آیات کے مطابق ہے، لہذا ہم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ ایمان کی پکا ہونا، سچا ہونا، یہ دلیل ہے، اور قرآن سے تعلق ہوگا، آیات تلاوت آیات کرے گا تو پھر یہ ایمان اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو پہلی شرط کہ ایمان، کیسا ایمان؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہی ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم یہ فریضہ کما حقہ انجام دے سکیں۔ دوسری بات دیکھیں، آپ ان سب چیزوں کو سوال کریں۔ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا ایمان ہے جو ہمیں یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری ہے عدالت۔ عدالت کا مطلب ہے صاحب عدل ہونا چاہیے، صاحب سیرت کردار ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ بتائیں، تو وہی شخص جو ہے جو صاحب سیرت و کردار ہوگا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے گا۔ آج آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، آپ کا عام مسلمان ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ملک کا سربراہ ہو، کسی عدالت، کسی کورٹ کا جج ہو، سب سے بڑا یہ ہے مسئلہ اس کا کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ کون سا ایمان؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا، عدل تو وہ کر سکے گا جو ان صاحب سیرت کردار ہوگا۔ اچھا، اب آپ اگر سوال کرنا ہو نا تو آپ یہ سوال کریں کہ بھائی ایمان اور عدل کا تعلق کیا ہے؟ کہ جب صاحب ایمان آ گیا تو عادل تو ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ سیرت و کردار بندے کو کیسے ملے گا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ جیسے اب اوپر ہم نے کہا نا کہ ایمان تلاوت آیات، تلاوت آیات کا مطلب پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اب مجھے بتائیے کہ صاحب عدل، صاحب کردار، سیرت و کردار مومن کب ہوگا؟ جب سیرت مبارکہ پڑھے گا، ذہن میں ہوگی۔ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے تو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ پہلا جواب آپ کا ٹھیک تھا، یہ جواب آپ کا منہ میل ہے۔ صاحب سیرت و کردار مومن کب بنے گا؟ سیرت پڑھ اللہ کر کو اس پر حاکم اور عمل کرنے معبود سے۔ مانے۔ جی سر تلاوت آیات، نہیں 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 نہیں، تلاوت آیات سیرت پر عمل کام ہے کرنے کہ سے۔ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑے غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے۔ دیکھیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو فہم قرآن حقیقت میں صاحب سیرت و کردار بندہ بنتا ہے جب ایمان کے مطابق اعمال کرتا ہے۔ بہت غور سے سنیے، ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اس کو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے گزرتا ہے اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہوئے، تو اس وقت اس کا سیرت و کردار بنتا ہے۔ بات کو سمجھیے، سوال کیجیے۔ اگر میں بات خلاف واقعہ کہہ رہا ہوں تو آپ ضرور سوال کیجیے۔ سیرت و کردار ایمان، اس اوپر والے ایمان پر عمل کرتا ہے، اس کو مشکلات آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ کی آیت 155۔ جب یہ کام کرے گا اس کو مشکلات آئیں گی، ان مشکلات میں ثابت قدمی سے آگے بڑھے گا، اس کو سیرت و کردار بنتا چلا جائے گا۔
آج آپ کو سیرت و کردار سے آری مسلمان اس لیے نہیں ملتے، ججز حکومت میں لوگ، کہ نہ صاحب ایمان ہیں، نہ اس ایمان میں جب تکالیف آتی ہیں تو ثابت قدمی دکھاتے ہیں، بلکہ ان کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ یہ ہے انسان صاحب کردار اور صاحب سیرت بنتا ہے جب اس ایمان کے تقاضے جو اوپر ایمان ہے وہ ایمان ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے، مشکلات آئیں گی، ان مشکلات سے گزر کر اللہ تعالیٰ اس کو صاحب سیرت و کردار، پھر وہ پکا سچے کام کرے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ ایمان سمجھ آ گیا، عدالت کے صاحب سیرت و کردار وہ سمجھ آ گیا، کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ بہت اہم نکات ہیں، ان کو سمجھیے تاکہ ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں اور ہم اللہ کے احکامات پر کما حق کا عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ سر جی اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات صادق آ سکتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئے، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے اندر بھی طائف کی طرف رخ کیا اور وہاں تبلیغ کی۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، یہی صاحب سیرت اور نبی سب سے بڑا صاحب سیرت و کردار ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں فرمائیں۔ یہ ساری کی ساری عدالت ہے کہ صاحب سیرت و کردار تھے نبی، سب سے زیادہ صاحب سیرت و آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے حق ادا کیا ہے ہر کام کا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ پکے سچے ایمان والے تھے اور وہ عادل تھے، صاحب سیرت و کردار تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی سوال نہیں ہے تو تکلیف نمبر 3 پہ، تکلیف یہ پنجابی والی یا اردو والی تکلیف نہیں ہے، مکلف ہونا، کسی چیز کا آپ اس کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہوں کہ آپ اس کو اس طرح کریں گے، یہ ہے تکلیف۔ اور تیسری بات کہ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے کہ آدمی شرعاً مکلف ہو، کہ شریعت کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اصول ہے کہ اللہ کسی کو اس کی وسعت کے ایک پاگل آدمی ہے اس پر فرض ہی نہیں ہے یہ فریضہ، لیکن اگر ایک شخص اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق کام اس کو کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس پر لازم ہے، یہ ہے مکلف ہونا یا تکلیف۔ بات کلیئر ہے؟ چوتھی بات ہے قدرت۔ ایک کو سمجھیے، قدرت کیا ہے بھلا؟ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ قدرت کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، دیگر سارے ذرائع دیے ہیں، یہ اللہ نے کس لیے دی ہیں بھلا؟ الٹیمیٹ اللہ کا پرپز کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ آخری شکل، نیکی کریں اور آزمائش کے لیے دیے سر۔ یہ آپ بہت چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، آزمائش تو بڑے پہلے درجے ہیں، کہ اللہ کے حکم کے استعمال مطابق کرنے کے لیے دیے ہیں کہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ کام کرے جو جس نے خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے دنیا کے اندر اس نظام کو، اس اسلام کو غالب کرنا ہے، یہ ہے ہمارا کام، اور یہ مشکل ترین کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں وہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اور اللہ پر کیا اللہ کیا تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ بندہ ان صلاحیتوں کو، جس کے لیے میں نے اس کو بھیجا دنیا میں، جس کے لیے پیدا کیا عبادت کے لیے، وہ کرتا ہے، یا یہ دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے، مال پرستی میں، حوث پرستی میں، خواہش پرستی میں لگ جاتا ہے، وہ ناکام ہو گیا۔
جس نے ان صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال کی، اصل میں وہ بندہ ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے، وہ حق ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قدرت ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ بہترین ساخت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بہترین صلاحیتیں، بہترین ذرائع، بہترین طاقت، بہترین قدرت جو اس کو چاہیے تھی وہ ساری دے دی۔ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، بندے کو کنٹرول نہیں دیا تاکہ وہ اللہ دیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ ہے قدرت۔ تو چار کام، اگر چار آپ کے پاس اندر پوری شرائط ہیں، آپ بہترین کام کریں گے۔ پہلا ایمان، دوسرا آپ صاحب سیرت کردار ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے صاحب سیرت و کردار بندہ بنتا ہے جب ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں ان پہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اس کو سیرت اور کردار عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد آیا بندہ مکلف ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے بارسوس کرے گا، تو پھر وہ ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ مثال میں نے آپ کو دی ہے، ایک بندہ اندھا ہے وہ مکلف نہیں ہے، ایک بندہ پاگل ہے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جسمانی، روحانی، صحت، ذرائع، وسائل، وہ مکلف ہوگا، قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور چوتھی بات کہ اس میں قدرت ہو، کہ وہ طاقت اور سب کچھ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس کو کرنا ہے۔ یہ چار کام شرائط پوری ہیں تو آپ اور میں نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بڑی مشکل ہوگی اللہ کو جواب دہی کا۔ شرائط کے بارے میں کوئی سوال؟ سر میرا ایک سوال ہے، یہ جو عادل والی شرط میں آخر میں لکھا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، یہ احسن ہے مگر لازمی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ ہاں، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آخر میں لکھا ہے کہ ہاں یہ صورتحال احسن ہے مگر لازمی نہیں ہے۔ اچھا، انسان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے نا اور وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے تو اس کو رکنا نہیں چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ انسان خود بھی تو کمی کمزوری ہوتی ہے نا، اس کو دور کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، تو یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کو رکنا نہیں چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ کہ جی سر، عدل، جزاک اللہ۔ ہاں بالکل سر، پرفیکشن تو پاسبل نہیں ہوتی ہر انسان کی نا۔ بالکل، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی تو کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اس لیے یہاں یہ میں جملہ بھول گیا اس کو کھولنا، کہ صلاحیت جو ہے، یعنی یہ شرط جو ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس لیے کہ اس کے وجہ سے رک جائے آدمی، اپنی اصلاح کرتا رہے اور ساتھ یہ کام کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اس کی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے دیکھیں، بڑی رہنمائی ہے، اس ہینڈ آؤٹ کو سنبھال کے رکھیں، پڑھتے رہیں کریں۔ اچھا، اس کے بعد بتایا کہ انکار جو بندہ کرتا ہے نا، اب ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا ہے؟ سب سے زیادہ ثواب والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ ثواب، سب سے اجر والا کام اللہ کے ہاں۔ آپ آج دیکھیں خدا کے بندوں، بڑے غور سے دیکھو کس طرح امریکہ، یورپ یہودیوں کی پشت پہ رہ کر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں، ایک بندہ بتائیں دنیا کے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں میں جو ان کافروں کے سامنے، اس امریکہ، یورپ اور عیسائیوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ادا کرے، ایک بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ پہ تو ہم گلہ جب کریں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہوں،
اللہ تو بڑا شکور ہے، بڑا قدردان ہے. چھوٹی سی نیکی ہم کرتے ہیں تو، لیکن جب اللہ کا یہ میدان امتحان ہو اور امت بھی مر جائے اور حکمران بھی مر جائیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کلمہ حق کہنے کا حق. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اتنی ظلم، انتہا کی بربریت کہ کلمہ حق کہنے والا جیل میں اگلے لمحہ ہوگا. تو آپ دیکھیں اس حدیث کی خلاف ورزی، ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ سب سے زیادہ ثواب والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اور اس کی مثال میں نے موجودہ تاریخ سے آپ کو دی ہے، آج کے واقعات سے دی ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ انکار منکر کے 4 درجے. پہلے آپ یہ عمل کریں تو منکر کم ہو جائے. یہ جیسے آپ خواتین گھر میں ہیں تو آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو برائی کم ہوتی جائے گی، بچوں میں، گھر میں نیکی کا ماحول پرورش پائے گا. یہ بات سے ثواب ہے. منکر زائل ہو جائے، یہ تو مطلوب ہے نا کہ منکر ختم ہو جائے. اگر یہ آپ کر لیتے ہیں یہ بھی باعث ثواب ہے. لیکن اگر آپ نے کام کیا کہ امر بالمعروف اور عمل نہی عن المنکر کیا، منکر مٹ جائے مگر اس جگہ کا دوسرا منکر آ جائے اسی کی جگہ. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو نماز پڑھو. میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. اور ادھر آپ نے ریڈیو، ٹی وی، موبائل ان کو دے رکھا ہے کہ وہ جو مرضی استعمال کریں، اس میں برائی ہے. تو ایک نیکی کو آپ جاری کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، دوسرے جو ہے وہ اسی کی جگہ دوسری برائی آ رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو برائی کو اوپر دونوں درجے جو ہیں وہ باعث ثواب ہیں. یہ کار عبث ہے، بیکار ہے کہ ایک طرف آپ نیکی کو پروموٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف برائی کو بھی پوری طرح دے رہے ہیں. اب آئیے، یہ تو انفرادی سطح پر آپ کے گھر کا معاملہ. اب ملک کے معاملے آئیے، ملک پر آج مٹانے کی تو کوئی کوشش ہی نہیں ہے. 75 سال سے اس منکرات کو فروغ دینے کا، کیا آپ کا میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کی حکومت ہوں، حکمران ہوں، اہل اقتدار ہوں، سارے کے سارے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ منکر کو فروغ دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے، قرآن نے دوسری جگہ، آیت میں اس وقت یاد نہیں ہے، منافق یہی کام کرتا ہے. وہ منکر کو فروغ دیتا ہے اور برائی کو مٹاتا ہے. مومن برائی کو فروغ دیتا ہے، ساری نیکی کو فروغ دیتا ہے اور برائی کو مٹاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو آج یہ کام ہم بالکل منافقوں کی طرح کر رہے ہیں، جیسے نمبر 3 میں ہے کہ، اور بلکہ نمبر 4 میں ہے، ایک منکر کے مٹنے کے بعد بدترین منکر پیدا ہو جائے کہ آپ دیکھنا ہے، آپ نے پہلے درجے میں کام کرنا ہے، دوسرے میں کرنا ہے، تیسرے میں بھی نہیں کرنا، اور چوتھے میں بھی. چوتھے کی مثال ایک بڑی ٹاپ لیول پہ جو ہے، امام ابن تیمیہ کا شراب پینے والے تاتاریوں کی نکیر نہ کرنا. کیوں؟ وہ بدبخت شراب میں بدمست ہو کے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو اس شراب پینے سے بھی مت روکو. کیوں؟ یہ اس سے جب شراب نہیں پیتے تو ظلم کرتے ہیں. تو جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اس برائی کو مٹا کے بڑی برائی آ جائے گی تو پھر اس کو نہ مٹائیں. یہ 4 درجوں پہ کوئی سوال ہو تو آپ کیجیے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آپ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں. کون سے لوگ؟ جو خود تو نیکی کا حکم دیں اور برائی کریں. حکم نیکی کا دے رہے ہیں، کر برائی رہے ہیں. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 44. لکھیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو،
वतनसौन अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। वअंतुम ततलूनल किताब, और तुम खुद किताब की तिलावत करते हो जिसमें हुक्म दिया गया है। क्या हुक्म है? नीचे आ रहा है, अफला ताकुलून, इतनी बात नहीं समझते। आगे लिखें सूरह सफ की आयत 2 और 3, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए, खिताब डायरेक्ट हमसे है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो काम करते नहीं क्यों नहीं हो जिसको कहते हो, जिसका हुक्म देते हो। अल्लाह फरमाते हैं कबरुन मक्ता इंदल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक ये इंतहाई नापसंदीदा हरकत है, अन तकूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम कहो वो जो तुम खुद करते नहीं हो। तो ये उसका अपोजिट है कि मोमिन के कौल फेल में कोई तजाद नहीं होता, जो कहता है वो करता है। मुनाफिक क्या करता है? हुक्म नेकी का और करता बुराई है। अब मैं आपको इसकी जिंदा मिसाल आज के माशरे के देता हूँ। आप अगर कभी इन लोगों से मिले ना, इतने तंग हैं ये दुनिया परस्त, कहते हैं काश हमारे बच्चे जो है ना, ये उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक बन जाए सीरत व किरदार के लिहाज से। और अल्लाह के बंदो, जब तुम खुद नहीं करते हो ये कैसे बनेंगे? ये तो वही कुछ बनेंगे जो तुम इनको जिस रास्ते पे डाल रहे हो। ये पाप सिंगर बनेंगे, ये पता नहीं क्या क्या गंदे काम करेंगे। लिहाजा ये है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने का फायदा, कि आप ये काम करेंगे, बुराई मिटेगी, नेकी फरोग पाएगी, आपका माशरा रिश्क जन्नत बन जाएगा, अगर आप ये ढंग से काम करेंगे तो। कोई सवाल यहाँ तक, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर ये अतामरून नासा ये कौन सी आयत है? जी, ये है सूरह बकरा की 44। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कुरान को अगर हम हिदायत के लिए पढ़ें, जो कुरान जिसके लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, मैं बताऊं कोई दुनिया की किताब आपको हिदायत के हवाले से इतनी परफेक्ट, इतनी मुकम्मल, इतनी वाज़ेह हिदायत नहीं दे सकती जो ये कुरान दे रहा है। आप आयत एक एक आयत आप देख लें, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बयान कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा समझ आता है। देखिए ना, मैंने दुनिया की किताबें पढ़ी हैं, जिन्हें मैं मास्टर अमेरिका से किया है, लेकिन हिदायत के लिए दुनिया की कोई और किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो आप कहते हैं ना हम फलां लिटरेचर पढ़ते हैं इस्लामी और फलां की किताबें, मैं कहता हूँ अरबी सीख के इस किताब को पढ़ें, आपको वो मजा आएगा कि कोई दुनिया की किताब आपको मजा नहीं देगी। खासकर हिदायत के मामले में ये हरफ आखिर है, इसकी बात ही बरहक सच्ची और वाज़ेह है। अच्छा, और सर जी कोई बात भी तो अल्लाह ने नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा कि हमारी बिल्कुल हिदायत। हिदायत के हवाले से कोई जरा बराबर बात नहीं छोड़ी। देखें, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक छोटी छोटी बातें, कंघी किस तरह करते थे, दुआ किस तरह मांगते थे, नमाज किस तरह पढ़ते थे, जिहाद किस तरह करते थे, हुक्मरानी किस तरह करते थे, जब अल्लाह ने फैसले कुरान के मुताबिक आप जज थे, आप किस तरह फैसले करते थे, कोई पहलू मिसिंग नहीं है, कोई एक पहलू मिसिंग नहीं है। घर में बच्चों के साथ, बीवियों के साथ कैसे रहते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सर अकबर। जी इसकी जरा थोड़ी और वजाहत कर दें, ये सूरह बकरा की जो 44 आयत आपने पढ़ी है, हाँ, किस तरह वजाहत कर दूं, बताएं आप। कि क्या लोगों को बुराइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, कितने वालिदैन हैं वो बच्चों से कहते हैं, बाहर कोई आया ना तो कहते हैं बोल दो अब्बू घर में नहीं है। इससे बड़ी गलत बात हो सकती है? बच्चा देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और उसी बच्चे को मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बड़ा नेक बने। भाई मैं उसके सामने क्या मिसाल पेश कर रहा हूं?
یہ ہے اتامرون الناس بالبر، کہ لوگوں کو تو حکم دوں نیکی کا اور اپنے آپ میں اس پہ عمل ہی نہ کروں. یہی مولوی صاحب کر رہے ہیں. خود وہ نماز مسجد، نہ پڑھو، بچوں سے کہو نماز پڑھو. ہاں نہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. مسجد میں مولوی صاحب حرام رزق حرام ہے، فلان ہے فلان ہے فلان ہے، اور خود لوگوں کا مال کھائے جا رہے ہیں، ہضم کیے جا رہے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں نا تو اس کو کھولیں تو پتہ نہیں زندگی کے بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب بات کلیئر ہے؟ سر آگے یہ ہے نا، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا ہاں اتنی بھی تم میں باوجود سمجھ نہیں؟ دیکھیں، اچھا اب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تتلون جی الکتاب آیات، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ نیچے بتایا گیا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو جب تم پڑھتے ہو قرآن میں، تلاوت کرتے ہو، اس کے باوجود تم یہ غلط کام کرتے ہو. افلا تاک، اتنی بھی عقل نہیں ہے تم میں کہ کتاب یہ بتا رہی ہے تمہارا عمل یہ ہے، بالکل اس کو الٹ. اب بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا سر اس میں ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے اس بیان سے، کہ یہاں پہ بیان ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، یہ کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود گناہ کیے جا رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ لا علمی کی وجہ سے، تو یہ علم رکھتے ہوئے بھی ایسا کر رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہو ہمارے پاس کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو کیا ہم اس کو نہ پڑھیں؟ اس کو نہ پڑھنا تو اللہ کے احکامات کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. نہ پڑھنا سر نہ میں نے تو سننا. اپنے لیے پوچھا ہے کہ ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے تو کسی اور کی طرف جائیں گے نا. آپ سے بات نہیں ہو رہی، یہ دوسری جو خاتون ابھی پوچھ رہی ہیں کہ دیکھیں قرآن کو پڑھنا فرض لازم، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. سر جی یہیں پہ آتا ہے یہ، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پڑھنے والے بھی تو ہم ہی ہیں. میں بھی اپنے لیے لے رہی ہوں کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر عمل نہیں اس کے مطابق ہو. میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کو دوئی کو دور کرنا چاہیے اپنی زندگی سے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عامت مسلمین کو یہ کتاب پڑھ کے سمجھ پہ اس پر عمل کرنا ان کی زندگی کا سب سے اہم کام ہے. اچھا اب آ جائیے، قرآن نے بڑی کلیئرلی بات بتا دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دی ہے کہ اصل میں جب آپ قوت استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کو استعمال کرنا کہ برائی کو روکنا ہے، نیکی کو ترویج دینی ہے. یہ ہے تو حکومت کے اہلکاروں کے لیے یہ بات، لیکن ہم بھی کسی درجے میں بعض دفعہ ہمیں بھی ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک عام آدمی کو بھی. سب سے پہلے قوت کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں. قوت کا استعمال کس کے لیے؟ برائی کو روکنے کے لیے. جرم کو روکنے کے لیے، نمبر 1، جرم کو روکنے کے لیے دوران جرم طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، مگر جرم کے بعد نہیں. یعنی جب جرم ہو رہا ہو تو طاقت سے روک دیں، جب لوگ جرم سے باز آئیں تو پھر طاقت بھی روک دیں. کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ وہ اس طاقت کے استعمال سے جرم سے رک کر توبہ کا تائب ہوں اور نیکی کی طرف آ جائے. جب یہ ہو جائے تو پھر طاقت کو بھی روک دیں. نمبر 2، ضرورت کی حد تک ہی استعمال کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر ضرورت ہو کہ طاقت کے بغیر یہ جرم ختم نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس طاقت ہے، آپ حکومت میں ہیں، آپ اقتدار میں ہیں، آپ دفتر میں سربراہ ہیں، تو پھر آپ کو وہ طاقت استعمال کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں. مقصد اصلاح ہے. جب کوئی شخص توبہ طائب ہو کر حق کی طرف آ جائے، آپ فوراً طاقت کا استعمال روک دیں. اور تیسری بات، صرف اسی صورت میں طاقت استعمال کی جائے جب فتنے کا خطرہ نہ ہو. کیا مطلب؟ اب آپ طاقت استعمال کر کے فتنے کو کم کرنے کی بجائے بڑھ جاتا ہے،
کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی عام سی مثال ہے. ایک شخص برائی پہ تلا ہوا ہے، آپ اس وقت نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو، یہ غلط ہے. طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر طاقت ہوتی تو ہم بزور اس کو روک دیتے، لیکن جب طاقت نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، آپ کی بات اس پہ اثر اس وقت بالکل نہیں کرے گی. ہاں جب اس سے باہر آ جائے اس کیفیت سے، سننے لگے بات، ضرور نصیحت کریں. یہی حال طاقت کا ہے. تو طاقت استعمال کرنے کی 3 صورتیں میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. پہلی یہ ہے کہ جرم جب کوئی کر رہا ہو اور آپ کے پاس طاقت ہو اس کو استعمال کریں. جب وہ جرم سے رک جائے تو پھر طاقت کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھائیں اور اس کو خیر اور نصیحت پر عمل کرنے والا بنا دیں. دوسری یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ طاقت نہیں، کہ طاقت کے نشے میں آپ اس کو رگڑ دیں اور آپ دوسروں کے لیے بن جائیں ایسی مثال کہ دیکھیں اس شخص نے طاقت کا کتنا غلط استعمال کیا ہے. ہاں، برائی کو روک کر اگر وہ بھلائی کی طرف آتا ہے تو ٹھیک، لیکن ایسی طاقت کا بہیمانہ استعمال جسے ظلم کہتے ہیں وہ نہیں کرنا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب فتنے کا خطرہ نہ ہو کہ طاقت اگر استعمال کی تو یہ فتنہ اور بڑھے گا، تو اس لیے طاقت کا استعمال وہاں نہیں کرنا چاہیے جہاں فتنے کو روکنے کے بجائے وہ فتنہ بڑھ جائے. اب حالات کے مطابق آپ خود فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ آپ کی ایمانی قوت، آپ کا سیرت و کردار جب اس قابل ہوگا تو آپ خود اللہ کے دین قرآن و سنت کے مطابق یہ فیصلہ کر سکیں گے. اب آئیے اس کی اہمیت کے بارے میں. یہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی 157 لکھ لیں اور بڑے غور سے سمجھیں. میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساسی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ میں سورت کو پڑھ رہا ہوں انجیل کے بعد سے. لفظ انجیل ہے نا، فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ خوبیاں تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ ان کو عمر کا معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پہلی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم سب سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیے بغیر معاشرہ ویسا ہی ہوگا جیسا آج مسلمان معاشرہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں. تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے تجربے مشاہدے میں آ رہا ہے سب کچھ، کہ اس کو چھوڑنے کے بعد آج معاشرہ کس طرح بے قابو ہو چکا ہے. ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. تو پہلا فرض منصبی دیکھ لیں آیت میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 2، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے پاکیزہ انسانوں کے لیے پیدا ان کو حلال قرار دیتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام قرار دیتا ہے. یہ دوسرا فریضہ. تیسرا، وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ، گناہوں کے بوجھ ان سے اتارتا ہے. کیوں؟ وہ توبہ کر کے ایمان لانے کے بعد جب گناہوں میں ملوث تھے، اب وہ توبہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو وہ ان گناہوں سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی روشنی میں آ جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بیڑیاں جو ان کے، وہ جو گلے کے توق جو ان کو پڑے ہوئے تھے ان سے، جس سے وہ ان برائیوں کی وجہ سے وہ بے حال ہو چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے رحمت ہوئی کہ نبی آیا اور اس نبی نے 3 کام کی: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حلال کو حلال، حرام کو حرام قرار دیا، اور ان کے گناہوں کے بوجھ اور وہ جو اغلال ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے اس سے ان کو آزادی دلائی. یہ نبی کے 3 کام تھے اور سر فہرست ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ بنا فریضہ ہمارے لیے کہ نہیں بنا؟ اب آئیے، اب سر پلیز ایک دفعہ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی. 157. جزاک اللہ خیر. اچھا، سر یہ سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ اعراف کی 157 ہے. ساری میں نے بقرہ کہا ہے، غلط کہا ہے. جی آپ نے بقرہ کہا ہے. میں نے غلط کہا ہے.
یہ سورہ آراف کی آیت 157 ہے. بالکل، جزاک اللہ. اچھا اب سنیں، قرآن اتنا مربوط ہے. ذرا دیکھیں، وہ تو بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اساسی ذمہ داریاں یہ 3-4 تھیں جو میں نے بتائی آپ کو. اب بتایا فالذین، لہذا وہ لوگ، آمنوا بہی، جو اس نبی پر ایمان لائے. تو اس لوگوں میں کون شامل ہے بھلا؟ ہم ہیں نہیں ہیں؟ ہم سب ہیں. ہم سب ہیں. اب سنیں بڑے غور سے، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، وَأَزَرُوهُ، اور اس کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی. 3 کام: ایمان لائے نمبر 1، ازروہ اس کی حمایت کی نمبر 3 اس کی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. کیا مطلب ہے؟ کون سا اس چوتھے کا کیا مطلب ہے؟ کس کی اتباع کی؟ وہی قرآن کی وہی. قرآن مجید. قرآن مجید سیدھا سیدھا جو اس پر نازل ہوا. 4 کام آپ بڑے غور سے دیکھیں. پہلا، اس پہ ایمان. ایمان کا مطلب کہ جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں برحق، میرا اس کی حمایت کی، اس پہ عمل کیا، وَنَصَرُوهُ، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس کی مدد کی. چوتھی بات، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن کا اتباع کیا جو اس پر نازل ہوا. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہ لوگ فلاح پائیں گے. اس کا ترجمہ ہم بیچ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب فلاح، یہ 4 کام کریں گے تو فلاح پائیں گے. کتنا کلیئر ہے بات؟ کوئی چھوڑا ہے قرآن نے بات کو سمجھانے، پہنچانے، بلاغ المبین کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ اب یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اور ان پر ایمان لانے والوں کا کہ یہ کرنے کے کام ہیں، پھر وہ فلاح پائیں گے. دیکھیں کتنی کلیئر ہے آیات، ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. تو لہٰذا یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ سر فہرست ہے. اور فلاح پانی ہے ہم نے، تو پھر یہ 4 کام قرآن نے بتا دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اچھا یہ بتائیں، اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو صرف آمنو بہی کا ہے، وہاں آمنو باللہ اور آمنو بالیوم الآخر وغیرہ سب کچھ کوئی نہیں ہے چیز یہاں. یہ کیوں ہے؟ سر نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے. نبی پر ایمان لانا، ٹھیک کہا آپ نے. ان سارے ایمانوں کو خود بخود آپ اس پہ ایمان لائیں گے تو نبی پر ایمان مکمل ہوگا. نبی تو کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، پہلی دعوت ہی اس کی ہے یا قوم عبد اللہ. تو ذرا بات کو کھولا کریں. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ آمنو بہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان، پھر ملائکہ پر، پھر کتب پر، تقدیر پر. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں خود بخود. کیوں؟ نبی پر ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب ہم باقی ایمانیات قبول نہ کریں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. کوئی سوال آیت آراف کی 157 پر؟ کوئی سوال؟ بہت اہم ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کو پکڑیں، ان کو سمجھیں، تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور اس پر جب عمل کریں گے تو ہمارا سیرت و کردار بنے گا جب ان آزمائشوں سے گزریں گے. تو کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آخری لائن بڑی امپورٹنٹ ہے اسی پیج پر. یہ فریضہ ہر دور میں، ہر جگہ اور ہر شخص کو انجام دینا ہے، مگر اس کی احسن شکل یہ ہے کہ منظم انداز میں ہو، ایک جماعت کی شکل میں انجام دیا جائے. تو جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس میں کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کی تربیت کریں، اور پھر ان سے مل کر، اور اگر ملک میں خوش قسمت ہیں کوئی جماعت ہو تو اس جماعت کو ساتھ مل جائیں، اور پھر اس طرح متحد ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے
ہر وہ کوشش کریں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف اور نہی یہ مجھے دینا 1 منٹ کے لیے دے دینا. آپ اس کو کس طرح وہ آملیٹ کی طرح کھانا چاہتے ہیں؟ ارم صاحبہ ذرا اپنا مائکرو فون بند کریں پلیز. اچھا دیکھیں، یہ آپ کو بہت چیزیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اب اصلاح کا طریقہ کار کیا ہو؟ اصلاح بذریعہ نصیحت، دعوت و تبلیغ، اور اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. پہلا کام جو ہے وہ ہے تطہیر افکار اور تعمیر افکار. انسان کی فکر عمل فکر کا نتیجہ ہے. یہ پہلے اچھی طرح نوٹ کر لیں. جو میں عمل کرتا ہوں نا، وہ میری فکر کی عکاسی کرتا ہے. میں وہ عمل کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ میری فکر مجھے مجبور کر رہی ہے کہ تم یہ کام کرو. تو فکر ٹھیک ہوگی تو عمل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں، اسلام مجموعی طور پر اس فکر کو کیا نام دیتا ہے؟ قرآن یا سنت کیا نام دیتی ہے؟ عقائد عقائد و ایمانیات. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل. عقائد و ایمانیات فکر کا نام ہے. عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے گانٹھ بندی ہوتی ہے، پکا سچا، کہ میں نے دنیا میں ہر عمل اس ایمان کے تحت کرنا ہے. اگر یہ ایمان مجھے کہے گا تو میں کروں گا، میرا ایمان اگر نہیں کہے گا تو میں نہ کروں گا. کافر ہر عمل اس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ اس کا ایمان ہے. اور آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے؟ اللہ برحق، اس کے احکامات برحق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق، ان کے احکامات عین اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ہمارا ایمان ہے. تو تطہیر افکار نہیں ہوگی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے پوری مکی صورتیں دیکھ لیں، آخری 2 پاروں میں، توحید، رسالت، توحید اور آخرت دیکھ لیں آپ. تو سب سے پہلا کام آپ کو اگر کرنا ہے کہ اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، تو تطہیر افکار. جتنے جرائم ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان کفر والا ایمان ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا انکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا انکار ہے، ان کے کہنے پر عمل کرنے کا انکار ہے. تو جب یہ انکار ہوتا ہے تو وہی اعمال برے سے برے سرسد ہوتے ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماحول میں. مجھے بتائیے، اگر بات غلط ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. میری کوشش بالکل یہی ہے کہ آپ کو وہی بات کہوں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، کیونکہ وہی برحق ہے. لہذا پہلی بات جو آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے، آپ ان کی فکر کو درست کر دیجئے، عمل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 2، افراد کی تنظیم و تربیت. جو لوگ آپ کے زیر سایہ ہیں، بچے ہیں، نوکر ہیں، ماسیاں ہیں، اگر بات دفتر میں ہیں تو آپ اتنے بڑے دفتر کے ذمہ دار ہیں، تو ان کی افراد کی تنظیم اور تربیت. تنظیم کو ان کو جوڑ کے اکٹھا کر کے وہ اکٹھے مل کے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دعوت کا کام کریں، بہت مؤثر ہوگا. کیونکہ وہ اچھا، آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، جب بندہ ایک کام کی حکم دیتا ہے نا، دعوت کی طرف بلاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. تو دعوت کا کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں تو پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر کے یہ بات کرتے ہیں. لہٰذا افراد کی تنظیم تو یہ ہو گئی، اور تربیت یہ ایک مسلسل عمل ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج 83 ایئرز ہونے کو ہیں
قرآن جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے تربیت، اپنی کمزوریاں، اس کو حل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں، وہ قرآن مجھے مسلسل ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ تو تربیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بھی بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ تیسری بات، اجتماعی اصلاح کی جدوجہد۔ نیکی کو آپ اپنے تک مت رکھیں محدود، اس کو اپنے قریبی ماحول، جہاں تک آپ کی ریچ ہو۔ حکمرانوں کی ریچ بہت پوری ملک میں ہے، آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ کاش ہمارے حکمران یہ کام کرتے حکومتی سطح پر، آج ہمارے ملکوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ انہوں نے خود ظلم و ستم کو اپنایا، اس پہ عمل کیا، اور عوام بھی اسی ظلم و ستم کا شکار ہوئے، انہوں نے اس کو اختیار کیا اور پورا معاشرہ ظلم و ستم کا عادی بن چکا ہے۔ تو یہ تھی تیسری بات۔ اور چوتھی بات، نظام حکومت کی اصلاح۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اگر حکومت درست ہو گئی، حکومت درست ہوگی جب انسان درست ہوں گے، تو یہ عمل آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے، محلے، شہر، اور پھر جہاں تک آپ کی ریچ ہوگی۔ آپ کی ریچ نہیں ہوگی تو جن لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے وہ ممکن حکومت کا کچھ اہلکاروں میں سے ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بات آگے بڑھتی چلی جائے گی اور حکومت تک پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ کام ایک بندہ کرے گا تو اس کی ذات کو تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا، لیکن اگر وہ اپنی ذات تک محدود رکھے گا تو معاشرے میں وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی، حکومت میں وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے۔ تو نظام حکومت کی اصلاح اور ان چاروں اجزاء پر توازن کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ توازن کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، اپنے جاننے والوں، اپنے محلے میں اس کو ٹھیک کریں، اپنی برادری میں ٹھیک کریں، اور اس طرح اس کو پھیلاتے پھیلاتے اوپر کی سطح تک لے جائیں۔ سر سب سے پہلے تو ہم خود کو ٹھیک کریں۔ اب یہ آپ چھوٹی سی بات ہے، کچرا ہی دیکھ لیں، ہم جو ہے سڑکوں پہ گلیوں پہ خود پھینک دیتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہم اس کی خود سے اصلاح کریں گے تو ہماری گلی صاف رہے گی نا۔ اچھا، یہ بات 100% آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ کام بھی ہمارا ایمان کامل ہوگا، جو میں نے شروع میں بتایا آپ کو نمبر 1 پہ، مضبوط میں ایمان ہوگا۔ میں کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے گھر میں صفائی رکھوں اور باہر گلی میں گندگی ہو؟ میں سب سے پہلے اس بات کا خیال کروں کہ گلی میں گندگی نہ ہو تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، میرا اللہ ناراض ہوگا۔ بالکل۔ تو مضبوط ایمان کو مضبوط بنائیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ روشنی عطا کرے گا کہ پھر آپ سارے کام، خاص کر بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ بہت کیئرفل ہو جائیں گے۔ اچھا سر جی، میرے خیال میں کہ ہم جب مسلسل کام کرتے رہیں گے اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ یہ جو آپ بات کریں، بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مسلسل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ میرے دین کا تقاضا ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ میں نیکی کروں، اور خاص کر نیکی اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے بارے میں جو میرے ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، ان کو میں بہت اچھی طرح پورا کروں۔ تو یہ ہر آن اور ہر لمحہ ایمان مجھے ڈکٹیٹ کرتا ہے، میرا مضبوط ایمان میں نے آپ کو بتایا، تلاوت آیات سمجھ کے پڑھوں گا، عمل کروں گا، تو جب سمجھ کے پڑھوں گا وہ علم میں اضافہ ہوگا، ایمان علمی طور پہ مضبوط ہوگا۔ جب عمل کروں گا، دیکھیں نا، اگر آپ اپنے گھر کے سامنے صفائی رکھتے ہیں تو برابر والے کو بھی حیا آئے گی، وہ بھی کرنا شروع کر دے گا، اس کا برابر والا بھی کرنا۔ تو یہ کام آپ کہیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا، کیونکہ آپ پہلے گھر کے سامنے دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچرا راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، صحت کے لیے خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ اس وقت
جب آپ کا اپنا گھر نمونہ ہوگا، آپ کے گھر کے سامنے صفائی ہوگی. یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. اچھا، اب ایک ایک نقطہ یہاں موجود ہے. اب سنیں کہ یہ کام کرنے والے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، اس کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلے نماز. تربیت کا جو کام نماز کرتی ہے. اسلامی حکومت کے منشور کی جو 4 خصوصیات ہیں وہ چھوڑ کے آپ تھوڑا آگے چلے گئے. اوہ سوری، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا، اب یہاں بھی دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. جب قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو اللہ کی حکمتوں کے خزانے نظر آئیں گے. اب یہ کام اتنا ضروری ہے کہ اسلامی حکومت کا ایک بنیادی مقصد کے طور پر اس آیت حج کی 41 میں بیان ہوا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض. وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو اقتدار ملا ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے ملا ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے بہت بڑی. تو اگر اللہ اقتدار دے تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اقام الصلاۃ. نماز قائم کرو گے تو سارے کام اللہ کے کرنے کی آپ کو اللہ توفیق بھی دے دے گا. اور نماز میں جب 5 وقت آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت تیرے حکم کے پابند ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی آپ کی مدد پر بھروسہ ہے. اس لیے کہ آپ کی مدد نہ ہو تو کافروں کے پاس ذرائع اور وسائل، امریکہ، اتحادی، پتہ نہیں کون کون اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ تھی؟ جنہوں نے مانگی مدد، جن کا ان اسباب پر، دنیاوی اسباب پر، ٹیکنالوجی پر بھروسہ تھا، وہ ناکام. اور جن کو اللہ پر بھروسہ تھا، جنہوں نے ایاک نستعین کا حق ادا کیا، ان نے ہتھوں کو اللہ نے فتح دی. تو یہ ہے نماز. پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سوچتے. دیکھیں، میں نے دنیا میں انجینئرنگ کالجز میں پڑھایا ہے، دنیا کی ملٹی نیشنل، جس میں ہر نیشنلٹی کے ساتھ کام کیا ہے اور مینجمنٹ لیول پر ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، برحق بات بتا رہا ہوں، نماز سے بہتر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو آپ کی تربیت کرے. لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہم پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، اس کو سامنے سر تسلیم خم کر دیں. یہ سارے اعضاء، یہ سارا دل و دماغ، یہ ساری چیزیں جو جس اللہ نے عطا کی ہیں، نماز میں ان سب کو ہم اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں اگر واقعی اقامت نماز کریں تو. اقامت نماز سے بڑا کوئی تربیتی عمل نہیں ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں اگر واقعی اقامت نماز ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، پھر لکھ لیں. اقامت نماز میں کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی ہیں. تو اقامت صلاۃ کے لیے ظاہری آداب جو ہیں وہ طہارت اور پاکیزگی ہے. وضو کی فضیلت اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. وقت کی پابندی نمبر 2. نمبر 3 نماز کی پابندی. نمبر 4 صف بندی کا اہتمام. نمبر 5 نماز با جماعت کا اہتمام. نمبر 6 تلاوت، قرأت میں ترتیل اور تدبر. یہ 6 کام اگر آپ ظاہراً ٹھیک ٹھیک کریں گے تو پھر ظاہری طور پر اقامت صلاۃ کے آداب آپ بجا لائیں گے، آپ کو بالکل وہ فائدے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کورس دنیا بھر میں پڑھایا ہے ٹائم مینجمنٹ، اور بڑے ہائی ساؤنڈنگ ورڈز ہیں، بہت کچھ ہے، کیونکہ
ان ملٹی نیشنل میں اگر ٹائم مینجمنٹ نہ کرے بندہ تو وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتا دنیاوی. لیکن نماز وہ ٹائم مینجمنٹ آپ کو سکھاتی ہے جو آپ کا پورا وقت ٹھیک دنیا اور آخرت میں لگ جاتا ہے. تو میں نے سب وہاں پڑھا کے جب اس کو دیکھا، اس پہ عمل کیا، تو اس نے مجھے وہ مطلوبہ جواب مہیا کیا. اقامت نماز، یہ تو تھے نا ظاہری آداب، اب باطنی آداب. اب ظاہری کیا ہونا، ظاہراً کیا ہونا چاہیے؟ پہلے میں نے آپ کو ظاہری بتائے ہیں، اب باطنی. سب سے پہلے قنوت اور ادب، کہ نماز میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، میں کس طرح کھڑا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں، کیسا رکوع میں کیا پڑھ رہا ہوں، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی مجھے پتہ ہوں. آپ یقین مانیں، آپ کہیں گے کہ یہ 3 دفعہ میں نے کیوں کہا سبحان ربی الاعلی، یہ تو دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے، تو کہ میں تو اگر سجدے میں یہی کہتا رہتا تو یہی کم تھا. رکوع میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سب سے عظیم ہستی اس کائنات کی صرف اللہ تعالیٰ ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. اور جب میں سمجھ کے پڑھتا ہوں تو میرے اندر تکبر نام چیز کی باقی رہتی ہی نہیں ہے. میرے اندر عاجزی کہ عظیم بھی وہ اور اعلیٰ بھی وہ، تو میں تو اس کا غلام ہوں. آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو یہ قنوت اور ادب پہلی شرط ہے. باطنی آداب میں خشوع، دل میں خوف. اچھا، اب جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور اعلیٰ ہونے کا جو قرآن کائنات میں نشانیاں اور قرآن کی اللہ کی کتاب میں موجود ساری چیزیں، یہ ایک دم میرے دل میں یہ خوف پیدا کرتی ہیں کہ وہ اس کو ناراض نہیں کروں گا. میں کوئی عمل ایسا نہ کروں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے. اور اگر کہیں ہو بھی جائے کسی انسانی غلطی کی وجہ سے، میں فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کروں. یہ ہے خشوع. تبتل، سبحان اللہ. تبتل، اللہ، ہر چیز سے کٹ کے صرف اللہ کو ہو جانا. یہ کیفیت آپ کو اور مجھے صرف نماز میں ملتی ہے اگر ہم اس کو اختیار کریں. سبحان نماز اللہ. سر دل فریضہ. کرتا ہے کہ سارا دن بندہ بیٹھا رہے اور یہ آپ کی نا آپ پلیز میری درد بات سنتا سنیں، پلیز آپ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، میں ذرا جو بات بیان کر رہا ہوں پہلے اس کی طرف توجہ دیں کیونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے. یہ جو تبتل ہے، یہ لوقات، یہ جو چند لمحے آپ کو میسر ہوتے ہیں نماز میں، یہ صرف وہی ہیں جو آپ کو دنیاوی کاموں، دنیاوی خواہشوں، دنیاوی علتوں سے بچا کر اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے اور آپ کا رب ہوتا ہے. اسی لیے تہجد کی نماز کی فضیلت آئی ہے کہ نفل نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز تہجد ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہوں اور آپ اس وقت اندازہ لگائیں، خاموشی، سکون، اطمینان، اور عین اس وقت بندہ اٹھ کے سب چھوڑ چھاڑ کے رب کے حضور کھڑا ہو جائے، وہ وقت جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اس میں آپ کا ایک ایک اللہ سے درخواست، اللہ آسمان دنیا پر، آپ اس سے نماز میں ویسے ہی گفتگو ڈائلاگ کر ہوتا ہے اللہ سے، لیکن یہاں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. دن میں آپ فرض نماز میں بڑے ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے نماز پڑھی، لیکن وہ کیفیت آپ کو نہیں ملتی جو تہجد میں ملتی ہے. لہٰذا یہ ہے تبتل، تضرع، عاجزی. مجھے بتائیں نماز کا کون سا کلمہ ہے؟ مجھے ایک کلمہ بتا دیجئے. سبحان اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. کوئی بھی دعا، کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی قرآن کا آپ پڑھتے ہوں، اتحیات پڑھتے ہوں، درود پڑھتے ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ آپ کو عاجزی ہی سکھاتا ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے
کہ آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے عاجز بندے بن کے گزارش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پانچویں بات اخلاص ہے، اخلاص اور للہیت، یہ دونوں لفظ اکٹھے ہیں۔ اخلاص یہ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری عبادتیں ہوں، بالی ہوں، زبانی ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ ہر عبادت کا مقصود رضائے الہی ہے۔ کوئی اور کہ مجھے کوئی حاجی نمازی کہے، اس سے بالکل منع کر دے، یہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، یہ میرا خالص نقطہ نظر ہو تو پھر حق ادا ہوتا ہے اخلاص اور للہیت کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور چھٹا نمبر ذکر ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں سبحان ربی العظیم، صرف زبان سے کہیں اللہ اکبر، صرف زبان سے کہیں الحمدللہ، صرف زبان سے کہیں سبحان اللہ، نہیں، آپ کا دل و دماغ اس ذکر سے لبریز، اور ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کا ذکر، ہر عمل کرتے وقت اللہ کا ذکر، یہ ہے ذکر الہی۔ فہم و تدبر، کتنی زندگی ہم کھپا دیتے ہیں دنیا کی معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ قرآن جو اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، اس کا فہم و تدبر حاصل کریں، یہ مجھے زندگی کے وہ طریقے بتائے گا کہ جس میں کام عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ اس پہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اور قرب الہی کا شعور، نماز، آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پیغام رسانی کر رہے ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے، حدیث پڑھیے، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں سجدے کی حالت میں۔ تو کیا آپ کو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھ جانا چاہیے اس کیفیت میں؟ انجوائے کریں، آرام سے پڑھیں، 7 دفعہ 9 دفعہ پڑھیں، اور ایک نہ پڑھیں، سجدے کے کئی سارے کلمات ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جی یہ سر، جی یہ سر، ہے نماز کے ظاہری اور باطنی آداب، ان پر عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق دے۔ عجائب مجھے کہہ رہا ہے، میں نے ابھی وقت دیکھا ہے تو 9:12 ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اقامت صلاۃ سے بڑھ کر یاد رکھیے، واقعی اگر یہ میں نے 6 پوائنٹ آپ کو لکھوا دیے ہیں، 6 اس کے ظاہری کے اور 8 باطنی کے، پہلے بھی لکھوائے ہیں، اور پھر اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کو یاددہانی ہو جائے۔ آپ اس طرح نماز پڑھیں، آپ یقین مانیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے وہ نماز جو مطلوب ہے، اور یہ ہے وہ نماز، اس کے اثرات میرے جسم، دل و دماغ، میری عقل، میری صلاحیتوں کو اس نے بالکل ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد سامنے آ گیا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ تھی اقامت الصلاۃ۔ اس کے بعد اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے دوسرا کام جو ہے وہ ہے صبر و استقامت، ثابت قدمی، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آج صرف نماز اور اس کے آگے آپ مہربانی کریں پڑھ کے آئیں، اس لیے میں اس پہ وقت لگا رہا ہوں کہ یہ ہے ہماری اصلاح کا فکری اور عملی پروگرام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ سر ایکسکیوز می، ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی۔ یہ جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں سجدے میں ہم جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ؟ اچھا دیکھیں، آپ کو 3 دعائیں تو مجھے بھی یاد ہیں جو میں پڑھتا ہوں۔ آپ صرف اور صرف مسنون دعائیں جو سجدے میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری دعائیں آپ نے مانگنی ہے تو الگ سجدہ کریں۔
نماز کے دوران نماز بالکل صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر ایک بات میں بھی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ سر ایک دن کوئی یہ ہم لوگوں کی سسٹر آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن کر رہی تھی، تو میرے دل میں یہ ایک تھوڑی سی تکلیف سی ہے، تو وہ کر رہی تھی تو میں درمیان میں بول پڑی تھی، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا تھا، اور میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں سسٹر سے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ مجھ کو نہیں پتا وہ جی جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے جو آمین آمین کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہمیں معاف کر دے اللہ۔ آمین آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو۔ توبہ آپ بھی مجھ کو جی سنیں میری بات جزاک سنیں،